یا رسول اللہ کیا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ ہاں بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ آپ کو بولتی ہیں یا رسول اللہ فرماتا ہے جب تک بلال اپنی لکنت والی زبان سے اذان نہیں دیتا صبح نہیں ہوتی۔ بلال اپنی لکنت والی زبان سے جب تک اذان نہیں دیتا، اللہ بول رہا میں فرشتوں کو بھیجتا اتنی سورج نکالنے کے واسطے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا ومحمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین والکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا احسان عظیم آج مسجد میں جمع ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، دہلیج نبی کو سنگ اسود کہیے۔ حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ دل سے ایک بار کیا بولنا؟ یا محمد کہیے۔ حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ اب قرآن ہی بتاتا ہے کہ سچے کون ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سچے وہ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، سچے وہ ہیں جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ اب ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا انعام ہم پر یہ ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا چلے تو سمجھتے ہیں ہم پر اللہ کا انعام ہے، خاص گھردار ہو جائے اللہ کا انعام ہے، بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں، بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ ہماری نظر میں ہے۔ مگر سچا اللہ کا انعام وہ ہے کہ جسے دل کا سکون حاصل ہو جائے وہ اللہ کا انعام ہے۔ جن کو دل کا سکون حاصل ہو جائے وہ اللہ کا انعام ہے۔ آپ انصاف سے بتاؤ، جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 2 کروڑ روپیہ ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسے دل کا سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جب دنیا جمع کر کے رکھتا ہے تو اس دنیا کو کہیں چلے جانے سے اسے ڈر لگتا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے اسے سکون نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں حضرت کیا حضرت 2 کروڑ نہیں 10 کروڑ رہے تو بھی بینک میں رکھے جائے، ڈپازٹ کرے جائے،
جب تک بینک زندہ ہے سمجھو ہمارا پیسہ زندہ ہے. ہاں ہے, صحیح بات, مجھے معلوم ہے. مگر پھر بھی جس نے دنیا کی دولت جما لیا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے نقصان ہو کر میں پھر سے غریب نہ ہو جاؤں. غریب ہونے پر بہت زیادہ ڈرتا ہے. یہ سکون دل کا چلا جاتا ہے. دیکھو بھی دل میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے, یا تو اسے بٹھا لو یا تو اسے بٹھا لو, یا تو اللہ کو بٹھا لو یا تو دنیا کو بٹھا لو. دنیا دل میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے, دو جگہ نہیں ہوتے. اب سکون کسے حاصل ہوتا ہے؟ سکون اسے حاصل ہوتا ہے جو اللہ پر بھرپور یقین رکھے اور دنیا سے بے نیاز ہو جائے, اسے سکون ملتا ہے. اب دیکھو میں کیا بولوں, بولے تو آپ اس کا الٹا مطلب بھی نکال لیتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک سیدھا مطلب بولنا چاہے, سامنے والا اسے الٹا مطلب بھی نکال لیتا ہے. اب عمرہ کو جاتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, بلا کے لوگ جاتے ہیں, تو اب ہمیں اس میں ریکوائرمنٹ کیا دیکھتے ہیں کہ تو کون اچھا کھانا دے رہا ہے, کون اچھا بیڈ دے رہا ہے, کون اے سی کی روم دے رہا ہے. نہیں, ایسا یہ ہمارے ریکوائرمنٹ ہے. جا رہی سو کہاں؟ حج کو. کہاں جا رہی سو؟ عمرہ کو. اللہ رسول کے یہاں جا رہی سو. پہلے کے بزرگان دین اگر ان کے پاس سواری ہوتی بھی تو چل کر جاتے. کیوں؟ یا رسول اللہ میں تمہارے پاس اتنی تکلیف اٹھا کے آیا ہوں, یہ بولنے کے لیے چل کر جاتے تھے. نہیں, ہمارا ریکوائرمنٹ ایسا. اب تمہیں کیسا کیسا ریکوائرمنٹ بڑھا رہی انہوں ویسا ویسا قیمت بھی بڑھا رہی, تو غریب جانے کا مشکل ہو رہا. انصاف سے میں بولتا ہوں, قسم خدا کی, جب سے میرے دل میں حج و عمرہ کو جانے کی تمنا ہوئی تب سے میں ارادہ کریا کہ جانا. وہ ٹیمپو 35,000 روپیہ تھے عمرہ کو جانے. کہتے 35, سوچا میں 35,000 جمع کر لوں گا, چلے جاؤں گا. وہ 35,000 میں جماتے وقت ایسا آ گیا 70,000 کو آگا کاٹا. میں 35,000 جمائے تک کاٹا 70,000 کو آگا. اب کیسا جاؤں میں؟ وہ کئی کو آیا 70,000 ہمارے وجہ سے چاہا. ہمیں ریکوائرمنٹ آپ پوچھتی ہوں, انہوں پیسے بڑھا رہا ہوتی, چپ چپ کے دیں گے کیا انہوں؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا بولنا تھا, کئی ساکی تو ہم نے ان کے در کو ڈالا لیا, تو بس ہم نے یہی چاہیے تھا وہاں جاؤ, ہم نے اے سی کی روم نہ کو, ہمیں باہر ہی پڑے رہتی ہونا. تو وہ بولتے تو ریکوائرمنٹ کم ہوتا تھا, یہ 4 ساکیں زیادہ جاتے تھے, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہمارا خواہش دل کی سکون کہاں ہوتا کہ وہ بولے تو ان کے واسطے مر مٹنا. ہمیں وہاں جا کو ہمیں سوکار پن, ہمیں امیر پن, ہم نہ آسائش, وہ زیبائش نہیں ہے. اس واسطے وہ سکون ملتا بھی نہیں تمہیں. وہاں گئے تو بھی وہ سکون نہیں ملتا تمہیں. جو سکون پریشانی اٹھا کو جاتا ہے, 10 روپے جمع کر کو جاتا ہے, اسے جو سکون ملتا ہے تم نہ وہ سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ تو بولے تو وہاں کو جانے کے بعد ہمارا دل خالی کر ڈالنا. ہمارا دل خالی ہو رہا کیا, جا کو اترتے ہی فون کرتے ہیں گھر کو اب پہنچے ہمیں. وہاں سے ہوٹل کو ختم رکھے تو اور فون کرتے ہیں ہوٹل کو گئے ہمیں. تمہارا خیال پورا وہاں نہیں رہتا بلکہ یہاں ہوتا ہے. میں بتانا مقصد ہے, یہ سب چیزوں کو بے نیازی کر کو تمہیں چلے گئے تو اس کے دربار میں, اللہ کے رسول کے دربار میں انہوں جو عطا کرنا تم نہ عطا کرتی. ہمیں ایسا حیث نہیں ہے. اب 70 کو 5,000 روپیہ ہوا, 70,000 روپیہ ہوا, ہمارا بچہ بولا ابا تمہیں چلے جاؤ, میں بھیجتا ہوں, تم نہ, پورے پیسے میرے. ٹھیک ہے کر کو بے ریڈی کر کو پاسپورٹ اٹھا کو دیکھا تو 2 سال ہوگا ایکسپائر ہو. وہ پاسپورٹ بنانے گئے تو دیکھے تو کوسے کی ایک ڈیٹ آف برتھ چینج ہو گئی. میں رویا اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ کیا ایسا ہو رہا میرے ساتھ, تو کیا ایسا کر رہا ہے. وہ کیا کہ اللہ غیب سے رستہ ایسا نکالا, بیٹھے جگہ ڈیٹ آف برتھ بھی یہ ہوگی, جو بھی ہوگا سب ہوگا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دل کی تڑپ یہاں سے وہاں کو لگانا, انہوں بلانا, تمہیں جانا نہیں, انہوں بلانا. اب میں سوچ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں انہوں کیسا بلاتے ہیں. میں یقین رکھوں کیسا بلاتی یہ دیکھ رہا ہوں, کیا ہیلے سے بلاتی, کیسا بلاتی. علماء بولتے آتے تھے, بزرگاں بولتے آتے تھے, تمہیں خود نہیں جاتے, انہوں بلاتی. یا تو ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی رہتی, ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے پکارتی ہمیں پیٹ کے اندر بھی رکھو, لبیک یا رسول اللہ کہ تو ہمیں کسی حالت میں چلے جاتے. میں لبیک یا رسول اللہ بول کو ہوں کیا نہیں بول کو ہوں, یہ دیکھ لو, ہے کہ نہیں.
اب دل کا سکون کسے ملتا ہے؟ جو دنیا کو بھول جاتا ہے اسے ملتا ہے دل کا سکون. دنیا کو بھولنا کا تو کیا حضرت ہمارے کنے ایک خاص گھردار ہے 1 کروڑ روپئے وہ سب خیرات کر ڈالنا کا نہیں، خیرات کرنے کا نہیں ہے. اللہ کے رسول بولے نہیں تھا خیرات کرو. جتنا خیرات کرنا ہوتا خیرات کرو. تمہارے بچوں کے واسطے بھی بچا کر رکھو. تمہارے دن بعد تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. جتنا تو بچا کر رکھو. کیوں بولے؟ مگر ایمان اور اللہ کے اوپر یقین کامل ایسا ہونا. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، کہا ہے مولا کائنات بڑا تنگ دست ہو گیا ہوں، بہت ہاتھا پاوا ماروں، کہاں سے بھی مجھے روزی معاشی نہیں مل رہی، میں تمہارا چاہنے والا تمہارے پاس پڑے رہتا ہوں. اب گھر بار میرے بیوی بچے بھی ان کو بھی کھانا ہونا ہے، 2 دن سے کھانا کھا کو نہیں پریشان ہے، کیا بھی مل رہا ہے، کیا کی بھی عطا کرو. ہمیں تمہارے دربار پر پڑی ہے نہ کیا کی ہونا نا. دنیا بول کے علی کو چاہنے والا جو وہ کتنی پریشانی اٹھا رہا کرو، ایسا نہیں بولنا ہو. انہوں کیا بولتی اب ہونا کیا تم نہ صبر ٹوٹ گیا کیا تمہارا؟ صبر تو کیا نہیں، جان گئے تک بھی صبر ہمارے پاس رہتا میرے، مگر بیوی بچوں کے واسطے میں ذرا صبر کم کر رہا ہوں. اچھا وہ اٹھا لو مٹھی کا ڈھیلا رہتی، مٹھی کا ڈھیلا اٹھا لیتے اور کوئی ایسا ہاتھ پڑھ کر دم کر کو دیتے لو. وہ مٹھی کا ڈھیلا وہ صحابی رسول کے ہاتھ میں جاتے ہی سننا ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ مٹھی کا ڈھیلا سننا ہو جاتا. سننا ہوتے ہی لے لے جاؤ بازار میں بیچ کو. اتنا موٹا سننا کو تو کتنے پیسے ہو گئے. انہوں اتنی دور لے جاتی، ایک چھنی بھی ہتھوڑی لوگوں سے مار کو پھوڑ کو ایکتا اٹھا لیتی، بکر کا ایسا پھینک ڈال جاتے رہتی. مولا علی بولتی ہونا کہ دیے تو کیوں ایسا توڑ دیتا ہونا لے جاری کرو. بولے یتی میری ضرورت ہے، اس میں میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. بولتی یہ ضرورت آج کو پوری ہوتی ہے، صبح کو میرا اللہ ہے، میرا مولا کائنات ہے، مجھے کیا پریشانی. جو مٹی کو سننا بنانے والا ہے اس کی چاہت محبت میں جی رہوں تو صبح کا بھی اللہ گواہ ہے. ان کا یقین ہے کامل. پورا لے کو جا سکتے تھے نا گھر کو. انہوں کیا چاہے یہ پورا لے گیا تو یہ سرے تک رہتا ہے. انہوں آزمانش مجھے پورا دیے رہیں گا. سننا کسے بھی دیتے نہیں علی مجھے دیے تو آزمانش دیے رہیں گا. میرا ایمان آزمانی مجھے کتنی ضرورت ہے تو نکالے برباد کا پھر کچھ نہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جن کے پاس ہے تو ہے، جن کے پاس نہیں ہے انہوں مایوس نہیں ہونا، دوسرے کو دیکھ کو حسد نہیں کرنا، اوپر چڑھنے کے واسطے آڑے ٹیڑے رستے اختیار نہیں کرنا. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ نہیں سمجھو حضرت کہ آپ پیسے والے ہیں تو پیسے سب پھینک ڈالو کریں، ایسا نہیں بولیا میں. تمہارے پاس جو ہے وہ رکھو، مگر جن کے پاس نہیں ہی ان کو عطا کرو، ان کا ساتھ دو. جنہوں نہیں ہی انہوں چڑھنے کے واسطے آڑے ٹیڑے رستے اختیار نہ کرو. آڑے تیرے رستے تمہیں اختیار کر کو آج تمہیں کما بھی لیے، وہ پیسہ تمہارے بچوں کے واسطے کام نہیں آتا. کیوں کہ تو وہ تمہارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا. مولا کائنات کی جب حکومت آئی، خلافت آئی مولا کائنات کی، تو ایک بھوکے کو دیکھے تو دیکھے بھوکا ہے یہ تو انہیں بھوکا نہیں ہے، اس کے حصے کا کھانا کوئی اور کھا گیا ہے. اب مسجد میں 100 آدمیاں ہیں بھی، 100 آدمیاں کا میں کھانے کا ارینجمنٹ کرتا ہوں، 100 پلیٹ کھانا. اب 2-3 جنوں کو کھانا نہیں ملا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ 100 پلیٹ میں سے تمہارے حصے کا کوئی 3 لوگ زیادہ کھا گئی، یہی نا. اب اللہ رازق و رحیم ہے پوری کائنات کا، سب کو انہیں رزق دے رہا ہے. تو کوئی جو 4-5 بھوکے مل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی اس سے چھین کر کھا لیا، یعنی کوئی دگا کر کو کھا لیا، اسے حصہ آنا تھا انہیں مار لیا. مطلب سمجھ رہے نا آپ؟ بی پی ایل کارڈ، اے پی ایل کارڈ لینے والا بی پی ایل لے رہا ہے تو انہیں اس کا حق مار رہا کہ نہیں مار رہا؟ اے پی ایل کارڈ کسے دیتی، بی پی ایل کارڈ کسے دیتی؟ تمہیں دھوکے بازی سے اے پی ایل لینا نہ کوئی بی پی ایل کارڈ لے لے تو غریب کا حق میں مارے. سوچنا صحیح کی نہیں؟ یہ ایسے کام قانون کے ساتھ بھی نہیں کرنا، اپنے ساتھ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ سامنے چل کو وہ پیسہ ہمارے بچوں کے کام نہیں آتا. ہمیں دیکھیے ہماری نظروں سے تمہارے بچوں کے کام نہیں آتا کہیں کوئی پیسہ. حلال کی روزی رتی بھی رہو، کما کر رکھو، تمہارا دل بھی سکون رہتا ہے. تم نہ میں اب جا رہا ہوں کہ بولے تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اب میں چلے جا رہا ہوں کہ بولے تمہیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ میں حلال کی روزی کمایا، بچوں کو کھلایا، میرے بچے کیسا بھی جی لے. اس واسطے بولتی جو ایمان والا ہے
انہیں سچے کے ساتھ ہو جانا, سچا اسے وہ سچائی سکھانا, سچا بھی سامنے والے کو بھی سچائی سکھانا. جب انہیں پکا سچا ہوتا, انہیں بھی سچا ہوتا, انہیں بھی سچا ہوتا, جب دو جنے سچے ہو جاتی تو سچوں سے اللہ محبت کرتا ہے, سچوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں نہ دنیا میں بھوکا رہتا, نہ دنیا میں پریشانی ہوتی, نہ آخرت میں پریشانی ہوتی, نہ خبر میں پریشانی ہوتی. 4 دن کی دنیا ہے, اس میں کیسا بھی جی لیتی, مگر ہمیں آخرت کے واسطے بنانا. کس کے واسطے بنانا؟ آخرت کے واسطے بنانا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. انہوں جاتے آتے امیہ ان کا ایک آقا امیہ تھا, ان کا غلام تھے انہوں حضرت بلال حبشی. انہیں مارتا تھا, ستاتا تھا, ان کے پاس کام کراتا تھا. میرے رسول رحمت والے جاتے آتے دیکھتے دل تڑپتا میرے رسول کا, یہ غلام اتنا ستا رہا ہے, نہیں اسے آزاد کر ڈالنا کرو بول کو. بہت سستی, میرے رسول کے پاس پیسے دے کو آزاد کرانے نہیں رہتے. صحابہ کو بولتی کوئی ہے کیا اسے بلال حبشی کو آزاد کرانا؟ تو صحابہ مل کو ذرا پیسے اکٹھا کر کو بلال حبشی کو آزاد کرا دیتی. آزاد کرنے کے بعد بلال حبشی آتی, فرماتی یا رسول اللہ میں اس کا غلام تھا, تب بھی میرے دل میں تمہارے واسطے محبت تھی, اب تمہیں مجھے باہر نکالا نہیں, تمہیں خرید لیا, اب میں تمہارا غلام ہو جاتا ہوں, تمہارا غلام ہوں, میرے واسطے کلمے کی توقیر کرو. کلمہ پڑھا ہو. اب بلال حبشی کلمہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب کلمہ پڑھنے کے بعد بلال بولے یا رسول اللہ میں تمہارا زر خرید بھی غلامی چھ, نہیں زر خریدتے تو بھی غلامی چھ. میرے رسول بولے میں خریدیوں کر کو سمجھو نو کو, میں خرید کو بھی تمہیں آزادی چھ, میں خرید کو بھی تمہیں آزادی چھ, کہاں جانا رہا تو جاؤ. بولے تو بلال حبشی بولتی ایسے آقا کی رحمت, ایسے آقا کی چوکھٹ چھوڑ کو میں کہاں جاؤں, میں مرتے دم تک کام بھی جاتا نہیں تمہارے پاس ہی رہتا ہوں, مرتے دم تک کام بھی جاتا نہیں تمہارے پاس ہی رہتا ہوں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور غلام تھے, ان کا نام حضرت انس. انہوں چھوٹے بچے تھے تب سے ان کے پاس آ کو رہ گئے. میرے رسول کے پاس بڑے سال انہوں غلامی ان کے پاس کرتے آئے, بہت بڑے ہو گئے. انہوں حدیث میں لکھتی میں بچپن سے میرے رسول کا میں غلام تھا, کام کریا, مگر میرے رسول وقتے سالہ میں کبھی منجے یہ کام کرنوں کو کر کو بولے نہیں, یہ کام کرو یہ کام کرنوں کو کر کو کبھی ٹوکے نہیں منجے. انہوں حدیث میں لکھتی, حدیث میں لکھے تو وہ حدیث علماء اکرام وہ حدیث کو غور کرتی. کبھی میرے رسول منجے کیا بھی یہ کام کرنوں کو کر کو بولے نہیں, وہ کام کرو کر کو ایسا ٹوکے نہیں منجے. میں بچوں کے ساتھ جا کو کھیلتا رہا تو بھی کیا بھی بولتے نہیں تھے. اچھا اب علماء اکرام دیکھتی کبھی ایسا کیا بھی بولے نہیں کر کو بولے تو ایسا کیسا ہوتا ہے. حضرت انس کو ساتھ غلط کام بھی کرتے تھے رینگا, حضور دیکھ کو بھی خاموش ہو جاتے تھے رینگا, دیکھ کو خاموش ہو گئے تو وہ کام جائز ہو جاتا ہے. حضور دیکھ کو کیا بھی بولنا نہ کو خاموش ہو گئے تو وہ کام جائز ہو جاتا ہے. یہ کیسا ایسا لکھی نا کہ وہ بول کو یہ عالم اس کو ایک کیا رکھتی, ایک آبجیکشن ڈالتی. آبجیکشن ڈالے تو اور ایک عالم ہوتی, بڑے عالم کیا بھی آبجیکشن. یہ آبجیکشن ایسا ہوتا ہے سالہ میں آدمی کا کو بولے کے بعد گناہ کرتا نہیں, کیا 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 کم سے ہوتا سوچے. حضور کیا بھی بولے نہیں کہ تو انہیں غلطی کریا رہا تو حضور بول کو نہیں, وہ جائز ہو جا کو رہتے نا, کیا ہے بول کو انہوں. اچھا تب انہوں بولتی, انہوں پوری ان کی زندگی دیکھتے ہیں حضرت انس کی, دیکھ کو بعد اس میں بولتی یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کی غلطی کو حضور خاموش نہیں تھے, بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حضور کی نگاہ نبوت ان کو اتنا پاک کر ڈالی تھی, انہوں زندگی میں غلطی کرے نہیں. ایسا پاک غلطی نہیں کرے تو سزا کی, بولنے کی, منع کرنے کی کیا بات تھی. نگاہ نبوت حضرت انس کو اتنا پاک کر ڈالی ان کا دل کہ انہوں غلطی کی طرف مائل ہی ہوئی نہیں, تو ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. کوئی غلطی کرے تو نہ بولنا کہ ایسا نہیں کرنا بیٹا بول کو. وہ نگاہ نبوت ہوتی محبت. بعد بڑے سالوں کے بعد ان کے ماں باپ آتی بلا لگ جانے آئے تو ماں باپ کے ساتھ انہوں نہیں جاتے, میں ہی جاتا نہیں, میرے رسول کے پاس رہ جاتا ہوں. بلال حبشی بھی آپ کے غلام تھے. بلال حبشی ایک مرتبہ میرے رسول کے پاس آئے, کہا حضور میں اذان دیتا ہوں, تمہارا اذان میں تمہارا نام لیتا ہوں, بڑا تسلی ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کے کو نام لیا تو بڑی تسلی ہو جائے مجھے.
صحابہ اکرام بولتی ہیں میری زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ برابر نہیں نکلتا. ذرا پتلا پن رہتا نا, ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کو نکلتا ہے. حضرت بلال کی زبان میں ذرا لکنت تھی, اشہد ان لا الہ نہیں بولتے تھے بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے تھے. ایسا بولتی نا کیا کرنا. ایک بار حضرت عمر بھی آ گئے, یا رسول اللہ کیا ہے, حضرت بلال کو اذان دینے سے روک ڈالو. ان کے بدلے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم, انہوں بڑی اچھی آواز ہے ان کی, بلند آواز بھی اچھی آواز بھی ہے, ان کو مقرر کر ڈالو اذان دینے. حضرت عمر کو بار بار روکتی انہوں نے, کو آنندے انوج دیں دے, کو آنندے انوج دیں دے. بعد ایک بار حضرت عمر آپ کو کھڑی آتی, نہیں ان کو نکال کو تمہیں ان کچھ لینا, کیوں وہ ایسا ہے کافرہ ہم نہ تانا دیتی, رسول کو اذان دینے والا ملیا تو ایسا دیا کر, ایسا ملیا کر کو تانا دیتی. اچھا نکالا نا, جاؤ جا کو تمہیں بولو حضرت بلال کو, میں بولتا نہیں, تمہیں حضرت بلال کو بولو آج عشاء کی اذان ہو گئی ہے, صبح کو فجر کی نماز اذان تمہیں دونوں کو تمہارے جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کر دے. ٹھیک ہے. اگر حضرت عمر جاتی ہیں, جا کر حضرت بلال کو بولتی ہیں بلال عشاء ہو گئی ہے, آئندہ فجر میں آنے والی فجر تمہیں دونوں کو تمہاری جگہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو رکھ دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کو سامنے بولتی ہیں, ادھر جا کر روتے ہیں. ایک نام تھا میرے پاس, پیسے نہیں تھے, دل نہیں تھا, پیسے دے کو سخاوت کر کو حضور کو خوش کرنے کے واسطے میرے پاس کیا بھی نہیں تھا. اذان کی ایک دولت تھی, اذان دیتا تھا, میرا دل بھی خوش ہوتا تھا, رسول بھی خوش ہوتے تھے. وہ اذان کی بھی آج میرے سے ڈیوٹی چھین لی گئی نا. کل کو بول کو بڑے یہ ہو جاتی, حضرت بلال نرم ہو جاتی کہ آپ کو کوسے کی مسجد کے کونے میں رولے بیٹھ جاتی. اب انہوں ادھر رولے کو بیٹھی, ادھر رات بڑھتی جا رہی ہے. آیا صبح صادق کا وقت آیا, آسمان پر صبح ہونے کے ٹائم پر ایک لال سرخی آچے, اس کا نام صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح. وہ سرخی گئے کے بعد ایک سفیدی آچے اجلی آسمان پر, اس کا نام صبح صادق. وہ صبح صادق کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا. اب صحابہ دیکھ رہی کہ سرخی آ گئی ہے, سرخی جا رہے نہیں, سفیدی آ رہے نہیں, یعنی رات جا رہے نہیں, صبح ہو رہے نہیں, سورج نکل رہا نہیں, سورج نہیں نکل رہا, سفیدی آ رہی نہیں. اذان دینا کیا کرنا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان بھی دیتی ہیں, ہم کو بھی صبح نہیں ہوتی, پھر اذان دیتی ہیں, صبح نہیں ہوتی. اب مکے کے پورے کافراں 10 گھنٹے تک سو کر رہتے تھے, اس والے پورے انہوں بھی اٹھ گئی, ان کے نینداں پورے ہو گئی. یعنی کہ سمجھو 12 14 24 کتنے گھنٹے ہو گئے کہ معلوم نہیں. اٹھانے والا رہا تو 2 گھنٹے کے بعد اٹھائے تو اٹھ جاتی, سنا نہیں اٹھانے والا جو رہا تو چپ سوتے چلتی. اب سوتے سوتے تنگ آ کو ان کی نینداں ختم ہو گئی, مکے والوں کے کافراں کے, سب اٹھ کو کھڑ گئی, مگر صبح نہیں ہو رہی. ارے یہ کیا ہو گئے. پورے صحابہ ملتے ہیں, حضور کے پاس آتی ہیں, یا رسول اللہ کیا بات ہے, آج صبح نہیں ہو رہی, سورج نہیں نکل رہا, کیا بات ہے. میرے رسول کو معلوم رہتا ہے, اللہ سے دعا کرتی ہیں, یا اللہ کیا ہے, کیا معاملہ تیرا. ادھر سے جبرائیل امین آتی ہیں. سورج نکالنے والے فرشتے کو اللہ قید کر کو رکھا ہے, جب تک ان کی اذان نہیں سنتا تب تک صبح نہیں کر پاتے. اب واہ, عمر کو بلاؤ, انہوں چلو کہتے تو بلاؤ حضرت عمر کو. کہتے جاتے ہیں حضرت عمر کو بلا لگا دیں, جاؤ حضرت بلال کو بلا لگا جاؤ. کیا یا رسول اللہ کیا ہوگا. بلال کو میرے بلال کو اذان دینے سے تمہیں روک ڈالے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ بولنے سے روک ڈالے. اس کی وہ لکنت والی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ سننا اللہ کو پسند تھا, تمہیں منع کر ڈالے. جاؤ ان کو بلا لے کو, جب تک انہوں اذان نہیں دیتے صبح نہیں ہوتی. ہاں حضرت عمر فاروق ڈھونڈ رہی پورے شہر میں, کہیں کوسے کی کونے میں جا کر رو لگ بیٹی, پورے جنے مل کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی. کسے ڈھونڈتی, بلال حبشی کو ڈھونڈتی. پورے جنے مل کو بلال حبشی کو ڈھونڈتی, آخرکار مل جاتی. کسے مل جاتی, حضرت عمر فاروق کچھ ملتی. کون روکے تھے, حضور نہیں روکے تھے. حضور عمر فاروق کو بولتی ہیں, نکو انہوں ضد کرتی نا, جاؤ تمہیں چلو کو کہہ رہتی ہوں تو اب انہوں بلانا. اب عمر فاروق ان کو بلا لگاتی ہیں, حضور چلو کیا ہے, کیا بات ہے, کہیں میں گنہگار تو نہیں ہو گیا. رات کو نکو کہتے اب مجھے بلانی, کیا بات ہے. نہیں حضور بلانی, چلو. آئے حضور کے دربار میں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
वालेकुम सलाम बिलाल, जाओ अजान बोलो। तब बोलते ही आंखें में पानी आ जाती। बिलाल बोलते हैं या रसूल अल्लाह, आपको रोक डाले थे, आप फिर बोल रहे क्या मैं जहन्नमी तो नहीं हो गया, कोई मुझसे गुनाह तो नहीं हो गया। बिलाल ऐसा गमगीन हो जाती, क्या होगा कि रात को बोलो कि आप फिर बुला नहीं, फिर अजान जो करिए। बिलाल को मालूम नहीं ये सब हो रहा, तो उन्हों को से कोने में गम में, या रसूल अल्लाह कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं हो गया। हुजूर मोहब्बत से बोलती हैं बिलाल, मेरे होते हुए तुम कभी जहन्नमी नहीं होगे, तुम जन्नती हो। आयता बोलती सुकून हो जाता बिलाल को, सुकून होकर बोलती या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नती हूँ? हाँ बिलाल तुम जन्नती हो। अब बिलाल का इश्क मोहब्बत बढ़ने लगी। अब सवाल पे सवाल, क्यों दरियाए रहमत जोश में है। अब बिलाल मोहब्बत में ही, मोहब्बत के लहजे में दोनों में बातचीत हो रही है। या रसूलुल्लाह सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा। हाँ सबसे पहले जन्नत में जाओगे। या रसूलुल्लाह तुम्हारे अबू बकर से पहले जाऊंगा। हाँ बिलाल मेरे अबू बकर से पहले जाओगे। या रसूलुल्लाह तुम्हारे इस उम्र फारूक से पहले। हाँ बिलाल तुम उम्र फारूक से पहले। उस्मान गनी से पहले। हाँ उस्मान गनी से पहले। मौलाए कायनात से पहले। हाँ मौलाए कायनात से पहले। तमाम अंबिया से पहले। हाँ अंबिया से पहले। नमाजियों से पहले, शहीदों से पहले, गाजियों से पहले, ज़कातियों से पहले, औलिया अल्लाह से पहले, अंबिया से पहले, शुहदा से पहले, सालहीन से पहले, सबसे पहले तुम सब जन्नत में जाओगे। अब बिलाल मोहब्बत में पूछने लगे या रसूल अल्लाह क्या मैं आपसे भी पहले जन्नत में जाऊंगा? मेरे रसूल ने फरमाया हाँ बिलाल तुम मुझसे भी पहले जन्नत में जाओगे। अब मोहब्बत में पूछते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। अब बिलाल के होश ठिकाने लगे, कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या पूछ गया, आप क्या बोल गए? ऐसा कहीं होता है क्या आका पीछे रहे और गुलाम जन्नत में चले जाए? ये आपकी बात तब्दील कर लीजिए, या आपकी बात वापस ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आका पीछे हो, गुलाम सामने चले जाए, आपकी बात तब्दील कर लीजिए। मेरे रसूल ने फरमाया बिलाल जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, दरिया की रवानी रुक सकती है, मगर रसूल की जुबान से निकली हुई बात कभी तब्दील नहीं हो सकती। मैंने बोल दिया, मेरे से पहले तुम जाओगे। अब बिलाल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी कि मोहम्मद पीछे है, बिलाल आगे है, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा मैदान महशर में? अब रसूल फरमाते हैं बिलाल परेशान ना होना, क़यामत के मैदान में जिस ऊंटनी पर बैठकर मैं सवार होकर जन्नत में जाऊंगा, उस ऊंटनी की लगाम बिलाल तेरे हाथ में होगी। तो आगे आगे गुलाम बन के जाएगा, मैं पीछे पीछे इमाम बन के आऊंगा। कैसी है तदबीर, कैसी है मेरे रसूल की। फरमाया बिलाल तुम आगे आगे गुलाम बन के मेरी ऊंटनी की लगाम पकड़ के जाओगे, मैं पीछे पीछे इमाम बन के आऊंगा। अब आप पूछेंगे हजरत मौला अली भी पीछे रह गए क्या? हाँ भी पीछे रह गए, वो आखिर में जाती सो जन्नत को। पहले जगह क्या करेंगे, उनके चाहने वाले को तो जन्नत में भेजना ना। अब तुम्हें कोसी की शादी की क्या कि तुम्हारे यहाँ फंक्शन करती, तुम्हें पहले बैठ को खा लेती क्या? तुम्हारे चाहने वाले को पहले खिलाती, तुम्हें आखिर में खाती। मौलाए कायनात का भी है, मीज़ान पर खड़े होती, कभी तराजू पे आती, कभी पुलसिरात पे जाती, कभी इधर देती, कभी उधर देखती। अल्लाह की उधर से सजा आती रहती है। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, ऐ जन्नत को जाने वालों ठहर जाओ, तुमसे एक सवाल करना है। जन्नती उधर फिर कर देखेंगे या अल्लाह हिसाब और किताब हो गया, अब कैसा सवाल है? अल्लाह फरमाता है एक सवाल करना है, क्या तुम्हारे दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत थी क्या नहीं थी? अगर मोहब्बत है तो जन्नत में चले जाओ, वरना यही रुक जाओ। नमाजा भी रहती, ज़कात भी रहते, सब भी रहते, मगर मौलाए कायनात की अगर मोहब्बत नहीं है ये सब बेकार है। अब इसका मतलब ये भी मत समझो तुम्हें मैं क्या की बोला, तुम्हें क्या की मतलब मत निकालो। ये भी नहीं है कि नमाज भी छोड़ा लो, रोज़ा भी छोड़ा लो, ज़कात भी छोड़ा लो, सब छोड़वा लो, मौलाए कायनात की मोहब्बत है कि वो बोले तो भी नहीं होता। मौलाए कायनात की मोहब्बत तब भी काम नहीं आती। क्यों? मौला बोलती मैं नमाज पढ़ता था, तू की नमाज नहीं पढ़ी। नमाजों के साथ साथ मौलाए कायनात की मोहब्बत, इसके सिवा भी नहीं। क्या हजरत इतना मोहब्बत का मौलाए कायनात का बोलती, मौलाए कायनात से मोहब्बत करो, जंग में उनके साथ जंग जाको जंग लड़ो। तुम्हारे पास नमाजा नहीं, मोहब्बत ले जाकर जंग लड़े, उसमें शहीद हो गए, तो तब बगैर नमाज के भी मोहब्बत काम आचे। अगर जिंदगी कर रही तो अल्लाह का फर्ज भी तो अदा करना है।
اب بلال حبشی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہاری تدبیر تو بڑی اچھی ہے، ہو گیا کام ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے رسول نے فرمایا بلال ادھر آؤ۔ بلال آئے۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کہاں چڑھ جاؤ؟ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کہاں؟ کعبے کی چھت پر۔ کیوں؟ کہا کہ حضرت بولتے بولتے روانی میں بول ڈالے دیں گا، وچ کیا کی بات رہیں گا، ویسا سوچو نہ کو، وچ بات بول رہا ہوں تمہیں۔ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کہیں چڑھ گئے۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اذان کہو۔ یا رسول اللہ میں میدان میں اذان دیتا تھا، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف۔ حضر میں اذان دیتا تھا، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف۔ سفر میں اذان دیتا تھا، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف۔ جنگ میں بھی اذان دیتا تھا، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب کدھر رخ کر کے اذان کہوں؟ سوال تو ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ اب ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اب کعبے کے اوپر چڑھ گئے تو کدھر رخ کرنا؟ اب کعبے کی چھت پر آپ نے چڑھا دیا، یا رسول اللہ اب کدھر رخ کر کے اذان کہوں؟ میرے رسول فرماتے ہیں بلال کیا سوچ رہے ہو؟ میری طرف رخ کر کے اذان کہو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے رسول کعبے کی بھی کعبہ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کیا دیکھنا؟ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسی لیے فرمایا میرے رسول کعبے کے کعبہ ہے۔ آپ پوچھیں گے حضرت کہ کیسا آئے؟ کعبے کچھ چھوڑ ڈال کو رسول کی طرف نگاہ کرنا کر کو بولے تو کیسا آ کر کو سوچیں گے تم؟ اس کا جواب یہ ہے کعبے کو کعبہ بنائے سو میرے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، میرے رسول کے دل میں آیا نا کہ میں کعبے کی طرف رخ کروں۔ اللہ نے نماز کی حالت میں اللہ کے رسول پر وحی نازل فرمائی، اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، مگر دل میں محبت کعبۃ اللہ کی ہے، تاکہ کعبۃ اللہ قبلہ بنا دیا جائے۔ تم جس طرف رخ کر کے نماز میں رخ کر لو گے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ اب میرے رسول کس طرف رخ کرے؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ نماز کی حالت میں پھر گئے۔ کس کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں میرے رسول بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے۔ اب دیکھا رسول کعبے کی طرف پھر گئے ہیں، اب صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ بھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک میرے رسول کی طرف پھرنے لگے۔ اب صحابہ کا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ تم کعبے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ تو رہے تھے، تمہارا وہ قبلہ تھا، اب تمہارا رسول دوسری طرف اپنے چہرے کو کر لیا ہے، اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تمہارا رسول جدھر رخ پھرائے تم بھی ادھر پھر جاؤ، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے؟